پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام اور صبر و استقامت کی اہمیت کے اوپر۔ استاد ایک بہت اہم سوال ہے، یوٹیوب پہ پوچھا گیا ہے، امجد علی شمسی یہ شامی صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم اساتذہ جی، میں لائبہ شامی۔ اساتذہ جی میرا سوال ہے میں اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کروں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اساتذہ جی کہیں میں دوبارہ گمراہی کی طرف نہ چلی جاؤں، آپ میری رہنمائی کیجیے۔ فائزہ اچھا سوال ہے ان کا۔ یہ خوف جو ہے جس کو لاحق رہتا ہے وہ بچتا رہتا ہے، اور جس کو لاحق نہیں ہوتا وہ پھر جو من میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اس خوف سے نجات پانا چاہتی ہیں تو نجات نہیں پانی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے احتیاط والی زندگی تو تبھی گزرے گی جب خوف ہوگا۔ یہ لازمی انگریڈینٹ ہے اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر نیکی پر ڈٹ جانے کے لیے اور برائی سے رکنے کے لیے، یعنی صبر کے لیے۔ کیونکہ خوف کے بغیر انسان کے لیے یعنی اپنی پازیٹیو خوف ہے نا کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہو کہ آپ سے صراط مستقیم نہ چھوٹے، اسٹریٹ پاتھ سے آپ یعنی ادھر ادھر نہ ہو جائیں، لیکن یہ بھی ایک حد کے اندر ہونا چاہیے، بڑھا ہوا نہیں، اتنا بھی نہ بڑا ہوا ہو کہ انسان کے لیے۔ لیکن جو اسلاف سے ہمیں ملتا ہے، مارے بھی کھائیں، اپنوں سے جدائیاں بھی برداشت کیں، اب آج کے دور میں تو ہم کسی کو بھی سینسیبل نہیں کہیں گے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ مطلب حکمت کہاں تک کام کرے گی اور صبر کہاں تک کام کرے گا، اور حق پہ ڈٹنا کس کو کہیں گے؟ آپ کہتی ہیں کہ آج کے دور میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ گھر گھر میں پیدا ہوتی رہتی ہے نا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ چلیں۔ مطلب لوگ اپنا حق کا راستہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں اور ناحق کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، جب آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تو نیچرلی آپ کے لیے زمین پھسلن والی ہوتی ہے نا، شیطان کے وسوسے آپ کو پھسلاتے ہیں، لوگوں کے ڈالی ہوئی باتیں آپ کو آپ کے نیچے کی زمین کو پھسلن والا کر دیتی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ کا عقیدہ کمزور ہے، ڈیوائن کنیکشن مضبوط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ مجھے یہ بات خود بہت کنفیوز کرتی ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ قطع تعلقی کا اظہار کر دیتے تھے، بہت سارے برات کا اظہار کر دیتے تھے۔ ابھی ہم ہوں یا کوئی اور ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد ہم اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری جو ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے فنکشنز کہہ لیں، ہمارے ایونٹس کہہ لیں، ہماری زندگی، وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد جو بالکل جہاں پر صریحاً نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، لیکن حکمت کے تحت ہمیں وہ صلہ رحمی کے تحت وہ سارے رشتے قائم بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صلہ رحمی ضرور کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جب دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہاں سے اڑ جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، وہاں ہے تو صحیح نا۔ اسپاؤس ریلیشن شپ میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص برائیوں میں بہت زیادہ انڈلج ہے، اگر دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اس طرح سے برائیوں میں انڈلج نہیں ہے تو یا وہ اپنے راستے جدا کریں گے یا صبر و استقامت کے ساتھ اکٹھے ہی رہیں گے۔ دیکھیں یہ تو بات نہیں ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ فوری طور پر یہ محسوس کریں کہ اب ہماری مینٹل ہارمنی نہیں رہی۔ مینٹل ہارمنی نہیں، میں صریحاً نافرمانی کے کام ہے، تب بھی نیچرلی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے حکمت کے ساتھ سمجھائیں بھی اور لے کے چلیں بھی، اور جس حد تک آپ کر سکتے ہیں اس حد تک تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر ممکن نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آخری حد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کی ہی ہے۔ لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آج کے دور میں لوگ بلا جواز فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب وہ عام زندگی میں اس کا برتاؤ نیکی پر نہیں ہے، لیکن وہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں شرعی پردہ کر رہی ہوں، اور چونکہ میرا یہاں پہ شرعی پردے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا مجھے الگ ہونا ہے۔ اچھا، اب وہ ایک
ٹول کے طور پر اسے یوز کرنے کے بعد جب وہ الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہاں گیا پردہ اور کہاں گئی باقی باتیں. تو یہ یعنی نفاق والی صورتحال بھی اپنی جگہ پر ہے, اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل باتوں کو تو جانتے ہی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یعنی ادھر سے کوئی اختلافی صورتحال پیدا ہوئی ہو اور ادھر انسان جو ہے وہ اپنا راستہ جدا کر لے. تنازعات میں یا اختلافات میں پوری ایک اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجیکلی چلنا چاہیے, اور اسٹریٹجیکلی چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو صبر کی ضرورت ہے, اور اس راستے میں آپ کو کول بھی رہنا ہے, ریئیکشن سے بھی بچنا ہے, خود بھی نیکی پر قائم رہنا ہے, خود بھی اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھنا ہے. تنازعات میں سب سے زیادہ زبان پر کنٹرول ضروری ہوتا ہے. جس انسان کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے نیچرلی وہ حالات کو جلدی خراب کر دیتا ہے. تو جب ایک انسان اپنے آپ کو ریاکشن سے بچا کے رکھتا ہے, زبان کی حفاظت بھی کرتا ہے, دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ بھی رہتا ہے, طرز عمل بھی درست رہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ حالات میں تبدیلی آ جاتی. بہتر. تو اندر اپنے گھر کے اندر بھی انسان اگر سٹرگل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ باہر تو وہ پھر سٹرگل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے گھر کا محاذ دیتے ہیں کہ یہاں رہ کے ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ اور دوسرے تنازعات کے ساتھ جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جینا سیکھیں, اس کے ساتھ کوپ کرنا سیکھیں. جب آپ گھر کے اندر لرن کر جاتے ہیں تو باہر جا کے پھر آپ کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں نا باہر کام کرنے کے لیے. صحیح. میں آپ سے بھی سوال لینا چاہوں گی. زہرا افتخار, انیلا افتخار صاحبہ, سوری انیلا قمر صاحبہ, میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نام میں غلطی کر گئی. میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی جی. اور فاطمہ عثمان, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. انیلا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بلکہ آپ سے پہلے میں فاطمہ کی طرف آنا چاہتی ہوں. ہم بریک میں بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے اور صبر و استقامت پہ بات ہو رہی ہے, اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہیں جی, اور یہ کام بھی آپ نے بائی چوائس کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتی تھیں, اور آپ اپنی خوشی کے ساتھ آپ نے ان کے دوسرے نکاح میں آنا قبول کیا. ایک تو ہم اس کی بھی حقیقت جاننا چاہیں گے. میں آڈینس کو بھی بتاتی چلوں, میں کسی چیز کو فیور یا ڈس فیور نہیں کری, کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو موضوع ہے خواتین کے لیے, اگر اس کو چھیڑ دیا جائے تو بہت ناراض ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ہم حج پر تھے اور عرفات کا مقام تھا, اور ایک چھوٹا سا کلپ تھا جو ہماری کلاس روم میں ریکارڈ ہوا تھا, اور استاذہ نے اس کے اوپر بات کی تھی. تو جب ہم عرفات میں وضو کرنے کے لیے گئے واش رومس کی طرف, تو وہاں ایک خاتون آئیں اور وہ ناراض ہونا شروع ہو گئیں, اور انہوں نے کہا کہ استاذہ کو پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. استاذہ بہت پریشان ہوئی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ نے ایسا میں نے کیا کیا. انہوں نے کہا وہ آپ نے دوسری شادی کی فیور میں کلپ ریکارڈ کرایا تھا, اور میرے میاں ہر وقت مجھے وہ کلپ سنواتے ہیں, اور میری زندگی مشکل ہو گئی ہے. تو اس لیے میں نے ایڈوانس میں معذرت کر لی کہ کوئی انٹینشنلی پلان نہیں ہوا. ابھی ہم پوچھ رہے تھے فاطمہ کی زندگی کے بارے میں, تو فاطمہ اپنی اس لرننگ کو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں. صبر و استقامت اس زندگی میں خصوصی طور پہ کس طرح صبر کرنا پڑتا ہے اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کیا کچھ برداشت کرتی ہیں؟ السلام علیکم فائزہ, بلانے کا شکریہ, اور اس موضوع پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے بھی بہت تھینک یو. پالیگیمی بالکل بھی پاکستان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. انبیاء کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے, لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ڈفرینٹلی کوریلیٹ کرتے ہیں. ایسے عربس کنٹری میں یہ ایزی ہے, مرد بھی اس طرح ٹرین ہوتے ہیں, ماں انہیں ایسی ٹریننگ کی ہوتی, اور لڑکیاں بھی ویسے ٹرین ہوتی ہیں, ماں انہیں ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کو وائف کے ساتھ ایگزسٹ کرنا. ہمارے یہاں نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے, نہ کو وائف قبول کر رہی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ ایگزسٹ کریں. اپنی ذات کی جب بات آتی ہے تو انسان اپنی ذات پہ ہر مشکل برداشت کر لیتا ہے, لیکن جیسے جیسے بچے زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی خواہشات, ان کے چھوٹے چھوٹے سوال, بابا نے یہ کیوں کیا, آپ میں کیا کمی تھی, آپ کیوں کرنا چاہتی تھیں,
تو یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں تھی. سوچا یہ تھا کہ نبی کی سنت ہے اور دین پر چلنا ہے, تو اسی طرح چل سکتے ہیں. کیونکہ میرا پہلے کبھی نکاح نہیں ہوا تھا, میں سنگل تھی, تو پہلے چیلنج تھا گھر والوں کو منانے کا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں, لیٹس ٹرائی دس. اچھا صحیح. اس کو یعنی آپ نے ان کو اپنے جو رشتے کے لیے کہا ہی کہ آپ دوسری جگہ کوئی ایسے جگہ ہی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں, مطلب ایسی جگہ ہم کھانا تو نہیں تھا کہ انسان کو یہ ٹرائی کرنا, کھانا نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ جن کی مینٹورشپ میں گئی ان کے بھی اپنے 3 نکاح تھے, تو ان کی وائف نے جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, ٹف ہے, پر آپ کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کی بات نہیں ہوتی, ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میرے فیملی میں ایسے لوگ تھے جو اوور ایج ہو گئی تھیں, میری فرینڈس تھیں, بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں, کوئی رشتہ کیوں نہیں لیتا, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں لوگ آگے بڑھتے اور قبول کرتے؟ جب آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے, آپ چلا سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں چلاتے؟ مردوں میں کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں چلاتے وہ 2 بیویوں کو؟ میرے ہسبینڈ نے جب اپروچ کیا اور پیرنٹس سے بات کی, کنونس کیا, بہت زیادہ سمجھیں ہم نے وہ دیکھی, سوشل بائیکاٹ دیکھا میری سائڈ پہ بھی اور ان کی سائڈ پہ بھی. میرے صرف پیرنٹس میرے ساتھ تھے, بہن بھائی تھے, ان کی سائڈ پہ بھی سب پیچھے سے ساتھ تھے, سٹینڈ کسی نے نہیں لیا. اللہ نے کروا دیا, دوست احباب مل گئے. ایکسیپٹنس بہت آہستہ آہستہ سمجھیں, اب آہستہ آہستہ لوگوں میں آ رہی ہے. اب بھی ان کے جو حلقہ احباب میں اگر جو سیکنڈ وائف ہے وہ تو ایزیلی مل لیتی ہیں, لیکن جو سب کی فرسٹ وائف ہیں وہ مجھ سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں کہ اچھا ان کے بھی وہی فرینڈز ملتے ہیں جن کی سیکنڈ وائف ہے, پریشر گروپ کریٹ. ہاں, وہ کہ کہیں ان کے ہسبینڈ کنونس نہ کر لیں میرے ہسبینڈ کو کہ آپ دوسری کر لیں. لیکن یہ آپ یقین مانیں میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل میرے ہسبینڈ کے لیے. اچھا, کہ ان کو بیلنس کرنا ہے. کیونکہ جب میں نے آہستہ آہستہ دین سیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھ سے تو اللہ نے سوال کرنا ہی نہیں, بیلنسنگ تو آپ سے, مجھ سے تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں, اور میرا جتنا نصیب ہے نا آپ کے ساتھ وہ تو مجھے مل جانا ہے. اگر میں کسی کی پہلی بھی ہوتی نا تو بھی اتنا ہی ملنا تھا, اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکتا. جتنی آپ کا ساتھ ہے وہ اتنا ہی ساتھ ملنا ہے, جتنا آپ کا پیسہ ہے اتنا ہی پیسہ ملنا ہے, جتنی آپ کی اولاد ہے اتنی ہی اولاد ملنی. اس سے زیادہ مجھے اللہ نے آپ سے دینا ہی نہیں ہے. یہ تو تقدیر پر ایمان ہے نا ماشاءاللہ. تو پھر میں کس بات سے جھگڑا کروں؟ جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے, مجھے ٹائم کم ملتا ہے کیونکہ بیسیکلی وہ انوائرمنٹ میں پلے نہیں نا ہیں, تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ سیکھے کہ اچھا ہم نے اس میں رہنا کیسے ہے, ہم نے اس کو چلانا کیسے ہے. اور یہ مینٹور کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو ایک مینٹورشپ چاہیے ہوتی ہے, ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسے لے کے, چیلنج آیا ہے اس کو سالو کیسے کرنا ہے. بچے پیدا ہوئے ہیں, ان کے اسکولنگ ہے, تو کیا سب بچے ایک ہی اسکول میں جائیں گے یا ڈفرینٹ اسکول میں؟ دونوں وائفس کے بچے ہیں, اب دونوں ایک ہی اسکول میں جائیں گے کہ ڈفرینٹ اسکولز میں جائیں گے؟ اچھا. ہم نے پہلے ایک اسکول میں ڈالا, دیکھا بہت ڈسپیرٹی آ رہی تھی, بچے ایک دوسرے کو بہنیں نہیں سمجھ رہی تھی, بیٹے بھائی نہیں کہتے تھے. آپ لوگ ایک ہی جگہ پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں؟ رہائش بھی ایک جگہ پہ, اسکول بھی اکٹھے تھے. تو وہ جو فرسٹ وائف کے بچے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نا, مطلب لوگوں کو بتانے میں ان کو تھوڑی سی جھجک آتی تھی, ایکسیپٹنس نہیں آتی تھی. ویسے اکٹھے ماشاءاللہ کھیلتے ہیں, آتے جاتے ہیں, لیکن یہ ایکسیپٹنس نہیں آتی تھی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے. وہ آہستہ آہستہ دعاؤں سے اور صبر, مطلب ہر چیز کو برداشت کر کے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. تو وہ چیزیں پھر جب کووڈ آیا تو کووڈ مجھے ایسے ہی لگا کہ یہ تو میرے ساتھ چل ہی رہا ہے, کووڈ ہی چل رہا ہے جب سے شادی ہوئی ہے. تو 13 سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ جی الحمدللہ 13 سال ہو گئے, 4 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ, اور میرے ہسبینڈ کے ماشاءاللہ 7 بچے. اچھا ماشاءاللہ. تو لیکن الحمدللہ, لیکن قرآن کے بغیر, حدیث کے بغیر,
صحابہ کی سنت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور شاید آپ کا موٹیو بڑا کلیئر تھا, آپ اس سنت کو زندہ کرنا چاہتی تھی, شاید اس وجہ سے بھی مطلب آپ کو یہ مشکلات برداشت کرنا آسان لگی. نہیں, لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی نا, مینٹورشپ, وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا ہو, اور کنٹینیوس کاؤنسلنگ چاہیے نا. جی بالکل صحیح. لیکن مشکل محاذ کا انتخاب کیا آپ نے. بالکل بالکل. اس پہ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں آگے اب بچوں کی شادیاں کروں گی تو میں ابھی تو اپنے ذات کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا. اس سے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے تو پھر اللہ نے لکھا ہوگا یہ میں نے, ٹھیک ہے. چاہے میں نے دعائیں مانگی ہیں کہ کسی, کیونکہ میں جب یونیورسٹی سے نکلی تو دعا یہ کہتی تھی کہ اللہ مجھے چن لینا اپنے کسی کام کے لیے. اچھا. تو 5-7 سال صرف یہی دعا تھی, اللہ مجھے چن لینا, اللہ مجھے چنا ہوا میں بنا دو. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ نے اس طرح چنا ہے کہ ابھی آگے چننا ہے, یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں کریں جی, اور اللہ کرے کہ زندگی کے آخر تک یہ آپ کے لیے اچھا ہی تجربہ ثابت ہو. یقیناً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن وہی والی بات کہ اس کو اتنا, اس کے تذکرے کو بھی اتنا خوفناک بنا دیا گیا ہے کہ خواتین اس پہ بات کرنا, یا مرد حضرات تو بیچارے ہر وقت ہی کرنا چاہتے ہیں, لیکن خواتین سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اتنا ریاکشن انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور ایسی خواتین کو بھی بڑا کم, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی دوسری بیگمات جن کی بیویاں ہیں وہ تو مل لیتی ہیں, باقی تو ملتے بھی ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. انیلا, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, قرآن نے آپ کی زندگی کو کس طرح سے بدلا؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں ہمیشہ جب بھی دیکھتی تھی پروگرام اور سارا, تو میں سوچتی تھی کہ میں استاذہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاؤں گی, میں بتا پاؤں گی کہ میرے اندر کیا چلتا ہے روز کچھ نہ کچھ کرتے کرتے. تو قرآن نے تو جی سوچ ہی بدل دی. مجھے لگتا ہے کہ ساری ڈائریکشن آج کی جو عورت ہے یا ماں ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ. یعنی آپ جہاں پہ بھی پہنچ جائیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے, خود کہیں نہیں. پھر بیلنس بھی آؤٹ ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے, اپنے پہ ہی ظلم کر رہی ہے یہ سوچ کے کہ جی میں تو بہت جو ہے نا معاشرے کو دے رہی ہوں, جس کی شروعات گھر سے ہی ہوتی. لیکن بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, تو پھر وہ ظلم پہ نہیں آتی. یعنی وہ اپنے مقام سے جب ہٹ جاتی ہے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ آپ کی اس بات سے جو آپ نے سٹارٹ میں بتائی کہ عرفات کے میدان میں اگر لوگ گلے کر سکتے ہیں, تو یہاں بیٹھ کے میں ضرور استاذہ کو اس چیز میں اپریشیٹ کروں گی کہ یہ جو آج کی عورت ہے نا, اس کو قرآن اگر یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے تو وہ اسے سمجھ نہیں پاتی, کیونکہ وہ اتنے پریشر میں. لیکن استاذہ جی اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں اور ایسے کو ریلیٹ کرتی ہیں چیزوں کو کہ آپ بلیو کریں کہ ہر ایک لیکچر میں مجھے لگتا تھا شاید یہ مجھ سے ہی بات کر رہی ہیں, یہ میرے ہی پرابلم کا سلوشن ہے. اور اس کو ریلائز کرتے کرتے اور جماتے جماتے عمل کرتے کرتے تو ایسے ایک سکون آ گیا. اور پھر پوری ایک ٹیم جو چل رہی تھی, کیونکہ میں آن لائن کر رہی تھی تعلیم القرآن چھوٹے بچے کے ساتھ, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میرے دماغ میں ڈالی کہ یہ بچہ, اس کے ساتھ مجھے جاگنا ہی جاگنا ہے. میں نے کیونکہ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں, تو پہلے 3 میں مجھے اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ میں جڑی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پہ عنایت نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے ساتھ مجھے جوڑا تو میں نے اس بچے کے توسط سے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. کیونکہ استاذہ جی سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتی ہیں کہ آپ اگر کلاس لینے بھی بیٹھیں تو آپ باوضو ہو کے اپنا ڈیسک سیٹ کریں, بے شک آپ آن لائن بیٹھے ہوئے. پھر رول آف وومن کی سے سٹارٹ کر کے پھر مجھے پتہ چلتا گیا کہ آخر اگر میں ماں ہوں میرا کیا رول ہے, بیٹی تھی تو کیا ہونا چاہیے تھا, بہن ہے تو کیا ہے. پھر مجھے یہ لگا کہ اب میں اس پوائنٹ پہ آ کے اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کروں جو میں نہیں کر سکی. اب میں جس پوائنٹ پہ ہوں اس کے بعد پیرنٹنگ کا سبجیکٹ, اس کے اندر حیادار کیسے بچے کو بنایا جاتا ہے. کیونکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بادر نہیں کرتے, ہم اگر پیمپر چینج کر رہے ہیں تو ہم بس سمجھتے ہیں کہ اس بچے میں نہیں ہے. لیکن یہ آپ وہ صدقہ جاریہ ہم تب بن رہے ہیں کہ ہمیں پھر ڈائریکشن دی جاتی ہے, تعلیم ایسے قرآن کی بتائی جاتی ہے, اس کو ان سبجیکٹس کے تھرو اور جب واقعات کے تھرو بتایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے.
اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو خاص طور پہ خواتین کو, کیونکہ یہ وہ پلانٹ ہے جس نے ٹری بننا ہے, جس میں سے برانچز نکل رہی ہیں, فروٹ ہے اس کے اوپر, تو وہ اگر آج بھی سنبھل جائیں گے تو پھر اٹس ناٹ ٹو لیٹ, کیونکہ یہ وہی ماں ہے جس نے اس معاشرے کو بدلنا ہے. بے شک. اور مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ جی کا مشن بھی یہی ہے. میں بہت کلوزلی اس کو دیکھتی تھی کہ مشن کیا ہے, پیچھے کیا ہے, کیسے بدلا جائے گا. تو جو وہ مدینہ کی ریاست تھی, اور اس میں آپ بلیو کریں سیمینارز کا ایک آتا ہے ہمارا ٹاپک, جس میں ہم ریکارڈ کر کے 3 سے 5 منٹ کا سیمینار دیتے ہیں. تو آپ بلیو کریں کہ جیسے میں نے MBA کیا تھا تو وہ چیز ریفریش ہوگی. میں بولنا چاہتی تھی, میں بتانا چاہتی تھی, ایک ٹاپک آتا تھا, پھر اس پہ خود لکھتی تھی بیٹھ کے کہ مجھے یہ کہنا ہے. پھر اس 3 سے 5 منٹ کی آڈیو کے اندر میں بتاتی تھی کہ ہاں یہ ہے, یہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے. تو اس سے جس ڈپریشن میں خواتین ہوتی ہیں وہ نکلتی چلی جاتی ہیں. یعنی ایک قرآن کی اسٹڈیز بہت سسٹمیٹک ہے. پھر جس طرح سے استاذہ کا کام ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے اوپر, کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر, پھر خواتین کے اوپر, اور ایک خاتون کی نفسیات کو بہت خوبصورتی سے سمجھتی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے بالکل درست کہا. مجھے سننے والے بھی اور جو پڑھنے والے بھی ہیں استاذہ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحریر بھی استاذہ الحمدللہ ہمیں یہ ہیلپ کرتی ہے کہ ایک فریم آف مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تحریر پڑھتے پڑھتے آخر تک, اور آپ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. استاذہ میں اپرچونٹی بھی جاننا چاہتی ہوں, ابھی ایک کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے مسلم ہیروز, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. الحمدللہ یہ کتاب آج ہی سامنے آئی ہے, اور آپ نے, کیونکہ ہم صبر و استقامت پہ بات کر رہے ہیں, تو ہماری تو زندگی میں جو ہیروز ہیں, اور کسی بھی انسان کی زندگی میں ہیروز کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ نے خصوصی طور پہ کچھ شخصیات کو چنا اور اس کے اوپر اس کتاب کو لکھا. ان کی وہ کیا چیزیں ہیں ان ہیروز کی جس کے اوپر آپ نے یہ کتاب لکھ دی, اور وہ کیا خوبیاں ہیں جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں؟ اور اگر آپ یہ کتاب بھی دکھانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. فائزہ, میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, کیونکہ کورس تو ہم یہ پڑھ ہی رہے تھے, اور یہ سلسلہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو جاری ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ہوگا. مجھے جب کبھی بھی میں شخصیات کے بارے میں پڑھتی ہوں یا بتاتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم شخصیات کے حالات زندگی میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں, اور جو ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں کر پاتے. تو میں نے کوشش کی کہ مسلم ہیروز کی زندگیوں سے وہ چیزیں لوں جہاں انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا, یا فوکسڈ لائف ہے اس بارے میں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے, تو میں نے ان لوگوں کو چنا جو زیادہ محبت کرنے والے تھے یا زیادہ ہائی لائٹڈ تھی. نیچرلی محبت تو سارے ہی کرتے ہیں, سبحان اللہ. یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں, یا استقامت والے ہیں, یا صبر کرنے والے ہیں, یا اسی طرح سے دیگر, یعنی اپنی پرسنالٹی کے وہ اینگلز کو خصوصی طور یعنی ان ساری پرسنالٹیز کی خصوصیات کو جو ہے نا, مثال کے طور پر صبر کی خصوصیت ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسے دیکھیں تو یعنی مجھے آج کافی دنوں کے بعد دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے خود بھی بڑا اچھا لگا. ایک تو یہ اس میں بیوٹی بہت آ گئی الحمدللہ. تو وہ جن کا صبر بے مثال بن گیا, تو اس میں ان شخصیات کا تذکرہ بھی ہے, لیکن یہ کہ صبر کرنے کے طریقے بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ خوشی میں شکر اور مصیبت میں صبر سے توازن پیدا ہوتا ہے, اور یہ کہ مصیبتیں اور غم انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے, اور پریشانیاں کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں, اور مصائب انسان کو غم اور غصے میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی ابتدا تو یہاں سے ہو کے پھر آہستہ آہستہ صبر کی مثالیں ہیں, اور صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے, اور صبر روشنی ہے, اور صبر جمیل کی تصویر, اور سیدہ ام سلیم کا اپنے بچے کی وفات پر صبر ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن ہونے والے کا صبر ہے. پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پر بھیجے جانے پر صبر ہے, اور اسی طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو صبر ہے. تو یہ ہے کہ میں نے اسے فیل کیا کہ جب میں ان چیزوں کو یعنی اکٹھے لوگوں کو بتاتی رہی, اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایک پوری پکچر جو ہے نا مختلف افراد کی زندگیوں سے زیادہ آسان طریقے سے کلیئر ہوئی, اور لوگوں کے لیے ان خصوصیات کو سیکھنا بھی زیادہ ممکن ہوا. ان شخصیات سے سیکھنا اور اس تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم ہیروز کے بارے میں میں چاہوں گی یہ کتاب ہم ضرور دکھا سکیں. الحمدللہ یہ ابھی کتاب
پہلی ہی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہے انشاءاللہ، اور یہ تمام طالبات کو تو مدد کرے گی، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو اپنے ہیروز کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے، تو یہ ایک بہت خوبصورت ایڈیشن ہوگا. جزاک اللہ خیر استاذہ اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرنے کا. بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.